موسیٰ وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ جناب صدر معزز اساتذہ اکرام، مہمان خصوصی اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاصحاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں جس کی نشاء و بیان خدا کرے، قرآن میں جس کی نشاء و بیان خدا کرے، بندے سے اس کی مدد سرائی کس طرح ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سادگی، رحمت، صبر اور سیرت کا سب سے اعلیٰ اور مکمل نمونہ تھی۔ جیسے کہ بہترین تقریر میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حکومت اور اختیار کے باوجود بھی ایک عام انسان کی طرح عاجزی بن کر رہے اور پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کے پتوں کا گدا، مٹی کے برتن اور سادہ بستر ہوتا تھا۔ عام انسان جیسا بھرتاؤ محفل میں بیٹھے تو کوئی بھاری شخص آپ کو ساتھیوں سے الگ نہیں پہچان پاتا تھا۔ خود کام کرتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے، جوتیاں گاٹ لیتے تھے اور گھر کے کاموں میں بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ دشمنوں کے ساتھ بھلائی کی، طائف کے میدان میں اور مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں پانے کے باوجود بھی بدبخاؤں کے لیے دعائیں ہی مانگی۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور انہیں اپنے برابر ہی سمجھ لیتے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے دشمن کو بھی علیکم الیاس کہہ کر معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتنی لمبی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک ٹوٹ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ،